अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल हमास जंग अब एक इंतहाई फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। हालिया ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी हैं। जंग बंदी बहुत पीछे रह गई है। इसराइल ने अपना आखिरी फ़ैसला कर लिया है। जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, अरब मीडिया और मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करके जो ऑथेंटिक ऑन ग्राउंड सूरत हाल है इसराइल और फ़लस्तीन जंग की, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। अब यूँ लग रहा है कि मज़ीद स्टेक होल्डर्स भी इस जंग में दाखिल हो चुके हैं और ये जंग इस वक्त फैलती जा रही है। ये सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन की हद तक नहीं रही। शाम का एयरपोर्ट आपके सामने है कि किस तरह से उस पर भी हमला हुआ। अब मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखनी हैं। एक मरतबा फिर इसराइल की जानिब से शाम के शहर हलब पर तैयारों से हमला करके हफ्ते को तामीर नौ के बाद खोला गया रनवे दोबारा तबाह किया गया है। यानी जो पहले तबाह किया गया था उसकी तामीर नौ की गई और अब उसे दोबारा तबाह करके नाकारा बना दिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक रनवे को गुज़श्ता जुमेरात को इसराइली तैयारों ने तबाह किया था, जिसकी मुरम्मत मुकम्मल होते ही उसे फिर से निशाना बना दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज की लुबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़पें जारी हैं, जबकि शाम के सरहदी इलाकों पर भी इसराइली फ़ौज की जानिब से तोपों से हमले किए गए हैं। एक रोज़ में 410 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद इसराइली फ़ौज का कहना है कि गज़ा पर बर्री, फ़िज़ाई और बहरी तीनों रास्तों से जल्द हमला किया जाएगा। यानी अभी जो हम कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। इस सब के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म के जंग को अगले मरहले में ले जाने के ऐलान के बाद मोसाद के साबिक सरबराह ने इसराइल को गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन से ख़बरदार भी किया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा है, जिस पर मोसाद के साबिक सरबराह ने उन्हें ख़बरदार करते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको आगे बताता हूं कि हमास की क्या तैयारियां हैं, उन्होंने क्या इस वक्त अपना मौक़िफ़ दिया है। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका के F-15 तैयारे भी मशरिक़ वस्ता पहुंचा दिए गए हैं, जबकि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने ख़बरदार किया है कि हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप इसराइल के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हमास की तरफ से इसराइल पर हमलों को एक हफ़्ता गुजर चुका है, जिसके बाद अब एक सीनियर इसराइली एहलकार ने इंटेलिजेंस तशख़ीस में गलती का एतराफ़ कर लिया है, जिसने सेहूनी रियासत को हैरान किया है। 7 अक्टूबर की सुबह फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गज़ा की सरहदी रुकावट तोड़ते हुए जनूबी इसराइली कम्युनिटीज़ और फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया और हमले शुरू किए थे। अब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़ाची ने कहा है कि हमें यकीन था कि हमास ने माजी और ख़ास तौर पर 2021 की जंग से सबक सीखा होगा, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाची ने हमास के साथ कैदियों के तबादले के किसी भी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात को मुस्तरद किया और कहा कि दुश्मन के साथ बातचीत का कोई तरीका नहीं जिसे हमने ख़त्म करने की कसम खाई है। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त गज़ा के अंदर इंसानी बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मैयतें और जिस्मानी आज़ार रखने के लिए हस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक बहरुल बला की हस्पताल इंतज़ामिया ने जिस्मानी आज़ा और मैयतें रखने के लिए आइसक्रीम ट्रक्स मंगवा लिए हैं, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और अल जज़ीरा इंग्लिश इसे रिपोर्ट कर रहा है कि आइसक्रीम ट्रक्स आर बीइंग यूज्ड टू स्टोर बॉडीज़ ऑफ पैलेस्टीनियंस किल्ड इन इसराइली एयर स्ट्राइक्स। तो मतलब कहने का यह है कि कैपेसिटी जो है वो मैयतों की बढ़ती जा रही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट आई है कि इसराइली फ़ौज के मुहासरे के बाद गज़ा के लिए पानी मौत और ज़िंदगी का एक बड़ा मसला बन चुका है। फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीन एजेंसी के कमिश्नर जनरल फ़िलिप ने कहा है कि इसराइल ने गज़ा पर हमला करके पानी की सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों के लिए पानी एक बड़ा मसला बन चुका है। कमिश्नर जनरल फ़िलिप ने कहा है कि इस वक्त 2 मिलियन लोगों को पानी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब आप देखें कि यहाँ एक कॉरिडोर खोला गया और कहा गया कि ये सेफ़ पैसेज है
لوگ وہاں سے گئے، وہاں پر بھی حملہ ہو گیا، اور آبویسلی اب لوگ وہاں سے نکلنے سے پہلے بھی 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ جس جگہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں سے نکلیں، یہ سیف رستہ ہے، اسی سے جب لوگ نکلے تو وہاں پہ حملہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف کی فضا ہے۔ اب تک فلسطینی جو اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کا 8واں روز ہے، اور اسرائیلی طیاروں کی غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری جاری رہی۔ اسرائیل ہزاروں ٹن بارود غزہ پر گرا چکا ہے اور سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 3000 ہو چکی ہے، جبکہ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 9000 ہو چکی ہے۔ اب یہ تو ہیں لیٹسٹ فگرز، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس۔ اب آ جاتے ہیں زیادہ اہم خبروں پر اور جو الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں ان پر، اور افغان طالبان کی بھی انٹری ہوئی ہے اس میں۔ فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے BBC کے مطابق ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ پر تینوں راستوں یعنی کہ فضا، زمین اور سمندر سے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی وقت سامنے نہیں آیا کہ وہ کب یہ کارروائی کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس حوالے سے اپنے فوجیوں کو اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کا اگلا مرحلہ آ رہا ہے، جس میں اسرائیل کی طرف سے غزہ پر زمینی حملہ، گراؤنڈ سے حملہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ میں رہنے والے 1.1 ملین فلسطینیوں کو بے گھر ہونے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، تاہم فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اپنا علاقہ چھوڑنے سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اسرائیل کے فلسطینیوں کے انخلاء کے حکم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں موجود مریضوں کو نقل مکانی پر مجبور کرنا موت کی سزا کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور وہ نقل مکانی کرنے والے لوگوں پر ابھی بھی مبینہ طور پر حملے کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ تو ہے اور اسرائیل کی طرف سے اگلے مرحلے کی تیاری ہو رہی ہے، تو فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کو غزہ پر زمینی کارروائیوں سے خبردار کرتے ہوئے اپنی تیاریوں کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اب یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور اسرائیل کے لیے الارمنگ بھی ہے، کیونکہ حماس نے ایک تو کہا ہے کہ خبردار اگر زمینی حملہ کیا تو یہ ہماری تیاری ہے، ذرا دیکھ لو پہلے ٹریلر۔ حماس کی جانب سے جاری کی گئی فرضی ویڈیو میں ٹینکوں کو نشانہ بناتے دیکھا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کی بھی کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ نے لبنان کے مقبوضہ علاقے شیبہ فارمز میں اسرائیلی پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کے مخالفین کو پیغام دینے کے لیے دوسرا بحری بیڑا بھی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی نہ روکی تو حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوں گے، جبکہ روس نے بھی سلامتی کونسل سے اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے قرارداد پیر کو ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ تو دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہے۔ ظاہر ہے ملکوں کی پوزیشن بھی واضح ہوتی جا رہی ہے اور اب جنگ رکنی نہیں ہے، جنگ اگلے مرحلے میں جائے گی اگر زمینی حملہ ہوتا ہے، جبکہ حماس نے بھی اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک میئر لیتے ہوئے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کے ٹینکوں پر حملے کرنے ہیں، زمین سے آؤ گے تو ہم یہ سب کریں گے۔ اب لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ ہے، اس کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں شیخ نعیم قاسم۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح خطے سے داعش کو ختم کیا وہی انجام اسرائیل کا بھی ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عبد النعام نے کہا ہے کہ ابھی ایک سیاسی راستہ موجود ہے اور وہ اس پر اقوام متحدہ کے مندوب سے بات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ چند گھنٹوں میں یہ موقع ختم ہو جائے گا، اگر لڑائی میں حزب اللہ شامل ہوئی تو اسرائیل پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری جانب حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ یونائٹڈ ہیں اور اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے، جبکہ امریکی حکام نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل فلسطین لڑائی کے دوران ہلاک امریکی شہریوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ایران کی پوزیشن بڑی واضح ہے، حزب اللہ نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے، جبکہ افغانستان کے اندر عبوری حکومت ہے، افغان طالبان کی حکومت ہے۔ امارات اسلامی نے بھی ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ دے کے فلسطینیوں کے جذبے بڑھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دین اور وطن ہمارے دو مطمع نظر ہیں، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مین فوکس ہیں، دین اور وطن۔
اللہ کے فضل و کرم سے دین کا دفاع کرتے ہوئے وطن کو آزاد کیا، یعنی ہم نے اپنے دین کا دفاع کیا اور اس کے تناظر میں ہمارا وطن یعنی کہ افغانستان کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ ان کا موقف ہے کہ ہم نے اپنا وطن آزاد کروا لیا، اب دین کی خاطر مظلوم مسلمانوں کی مدد کا وقت ہے۔ یعنی ہمارے لیے صرف وطن کچھ نہیں تھا، ہمارے لیے دین پہلے وطن بعد میں۔ ہم نے دین کا دفاع کیا، ہم نے تو مذہب کا دفاع کیا، اس کے پیش نظر ہمیں ہمارا وطن آزاد مل گیا، ہم نے آزادی حاصل کر لی، اب اگلا مرحلہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ وہی لوگ ہیں جو بھی ہو جائے، پاکستان کے ساتھ کچھ ڈیفرنسز ہیں اور پاکستان کو بہت سے تحفظات ہیں، لیکن انہوں نے جو بھی ہو جائے امریکہ کے ساتھ جو کیا، جس طرح سے امریکہ کا انخلا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو انہیں امریکہ کی بھی عادت ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت سب سے زیادہ تڑیاں لگا رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ وہ ہیں جو امریکہ کو بھگتا چکے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دین کی خاطر مظلوم مسلمانوں کی مدد کا وقت ہے، اللہ ہمیں اس میں بھی سرخرو کرے گا۔ اب میرے لیے یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ امن ہو، اور بے گناہ کا خون یقین مانے عرش کو ہلا دیتا ہے، تو وہ بے گناہ جو اس جنگ کے اندر نشانہ بن رہے ہیں ان کے لیے بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے، جو شہادتیں ہو رہی ہیں فلسطین میں غزہ پٹی پر، ان پر بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یہ جنگ اب تھمتی نظر نہیں آ رہی بلکہ پھیلتی نظر آ رہی ہے، یعنی دیگر ملکوں کی طرف بھی یہ جنگ جا رہی ہے، جنگ کا دائرہ کار پھیل رہا ہے، اور اس کا میگنیٹیوڈ یعنی یہ ورٹیکلی بھی اور ہاریزنٹیکلی بھی یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اسرائیل نے جو تیاری کر رکھی ہے ایک بہت بڑے حملے کی، جس میں زمینی حملہ بھی ہوگا، غزہ کی پٹی کے اندر داخل ہونے کا منصوبہ ہے، ظاہر ہے حماس اس کو جواب دینے کی تیاری بھی کر رہا ہے، اور حماس نے اس سے پہلے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا، کیونکہ اسرائیل اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے، اور یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، اور وہ اس سطح کے اٹیک کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے اس مرتبہ بھی دونوں سائیڈ سے ہی چیزیں بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی سائیڈ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب اس میں انٹرنیشنل باڈیز کا بہت زیادہ کردار ہے، پیس میکرز کا بہت زیادہ کردار ہے، دعا تو ہو سکتی ہے ہماری کہ امن ہو، لیکن قریب ابھی مذاکرات، جنگ بندی، سیز فائر، اس کے امکانات بہت کم ہیں، بلکہ اگلے اوفینسو کی تیاری ہو رہی ہے جو کہ بہت زیادہ الارمنگ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔